ویلکم اسٹوڈنٹس. آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ والا، اس کے اندر ہم لوگوں نے اس ٹیبل کے اندر اپنی کوڈنگ کے تھرو ڈیٹا انسرٹ کرنا ہے، اس ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنا ہے، اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے اور ٹیبل کو ڈیلیٹ کرنا سکھاؤں گا میں آپ کو. تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں. سٹارٹ میں ہمارے پاس ایگزیکٹلی وہی اسٹیٹمنٹ ہے. ہم نے امپورٹ کیا اپنا ڈرائیور، کنیکشن اسٹرنگ دے دیا کہ بھئی میرے پاس یہ لوکل ہوسٹ ہے، یہ پورٹ ہے میری 3308، یہ میرا روٹ ہے، پاسورڈ empty ہے اور میری ڈیٹا بیس کا نام MyDB ہے. اس کے بعد ہم نے وہ ٹرک لیا جس ٹرک کے اندر ہم نے یہ ڈیٹا اس کنیکشن پہ لے جانا ہے. میں نے آپ کو ٹرک والی اگزامپل دی تھی، تو ایک کرسر ہمارا وہ والا کام کر رہا ہوتا ہے. اب ہم کرتے کیا ہیں، SQL اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. ہم نے ایک ریکارڈ انٹر کرنا ہے، تو ہم ایسے کرتے ہیں، یوزر سے ریکارڈ لیں گے اور انٹر کریں گے. مثلا ہم کہیں گے رول نمبر از اکول ٹو input انٹر رول نمبر. ٹھیک ہے. پھر ہم کہہ دیں گے فرسٹ نیم از اکول ٹو input انٹر فرسٹ نیم. میں اسی کو کاپی کر لیتا ہوں تاکہ میرے لیے کوڈ آسان ہو جائے. ہم یہاں تک لکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم SQL اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں. SQL is equal to insert into student. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ میں ہم نے کیا کیا انسرٹ کرنا ہے. یہ بیسیکلی آپ ڈیٹا بیس کے اندر یہ سیکھ چکے ہوں گے. یہاں پہ ہم ان فیلڈس کے نام دے دیتے ہیں کہ بھئی میں نے رول نمبر انٹر کرانا ہے، میں نے فرسٹ نیم انٹر کرانا ہے، فرسٹ نیم انٹر کرانا ہے، اور میں نے لاسٹ نیم اور ایل نیم ہے اینڈ مارکس انٹر کرانے ہیں. اور پھر یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ ان کی ویلیوز کیا ہیں. تو وہ ویلیوز ہمارے پاس یہاں پہ ہیں. اب ہم نے ان کو کنکیٹینیٹ کرنا ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو مارکس کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں گے ویلیوز. وہ ویلیوز کیا ہیں؟ تو آسان طریقہ آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ کنکیٹینیٹ کرنے کی جگہ آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ 4 سٹرنگز میں انٹر کر رہا ہوں. یہ آپ کے پاس کہلاتا ہے پلیس ہولڈر. پلیس ہولڈر کیا کرتے ہیں کہ اگر میں اس لائن کو اس کو 2 حصوں میں، بلکہ اس کو میں فل سکرین کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے. پلیس ہولڈر کیا کرتا ہے کہ ہم اس کو کچھ ویلیوز دیں گے یہاں پہ، اور وہ ویلیوز کیا ہوں گی؟ وہ ویلیوز ہوگی رول نمبر، ایف نیم، ایل نیم اینڈ مارکس. اب ہوگا کیا کہ جب میں ان کو کمبائن کروں گا تو جو ہی اس کے پاس $S آئے گا تو یہ ویلیوز میں سے پہلی ویلیو اٹھا کے یہاں ڈال دے گا. تو یہاں پہ جب یہ رول نمبر ڈالے گا تو یہاں پہ ہم بتا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے اندر پہلی ویلیو جو ہوگی وہ رول نمبر کی ہوگی، دوسرا آ جائے گا یہاں پہ، تیسرا یہاں پہ اینڈ چوتھا یہاں پہ. اب یہ کیسے آتے ہیں؟ یہ اس طرح آتے ہیں کہ جب آپ اپنے کرسر میں، یہ جو آپ کے پاس مائی کرسر تھا، اس کے اندر جب یہ کمانڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں .execute، تو آپ اس کو SQL اسٹیٹمنٹ بھی دے دیتے ہیں اور ویلیوز بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دونوں جب آپ دیتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی آپ کے لیے ڈیٹا انسرٹ کر لیتا ہے. لیکن یہ ڈیٹا انسرٹ ہوگا میموری میں، یہ ڈیٹا بیس کے اندر ڈائریکٹلی انسرٹ نہیں ہوگا. انسرٹ کرانے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بھئی میموری میں تو میں نے ڈیٹا ڈال دی. یہ بالکل اس طرح جیسے آپ MS Word پہ سارا دن اسائنمنٹ کرتے ہیں اور اس کو سیو نہیں کرتے، اور بجلی چلی گئی یا آپ نے بند کر دیا وداؤٹ سیونگ تو ڈیٹا تو لاس ہو گیا. تو اسی طرح یہ ڈیٹا چلا جائے گا ڈیٹا بیس میں، اور اس کو سیو کرنے کے لیے آپ نے لکھنا ہوگا اس اپنے کنیکشن کا نام، کہ میرا جو کنیکشن 1 ہے اس کو کمٹ کرو. کمٹ کا مطلب ہے سیو. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی اس نے، مائی کرسر نے، یہ ایک ریکارڈ انٹر کیا یا 2 کیے یا 3 کیے. یہ نمبر بھی آپ پرنٹ کر سکتے ہیں. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مائی کرسر ڈاٹ رو کاؤنٹ، کہ مجھے بتاؤ کتنی روز آپ نے ایڈ کی ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ اس کے یہاں پہ لکھ دو ریکارڈز
ایڈڈ. تو اگر ایک ریکارڈ اس نے ڈالا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا جائے گا 1 ریکارڈ ایڈڈ, 2 کیے ہیں تو 2 ریکارڈ ایڈڈ اینڈ سو آن. ہمارے پاس یہ ایک اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے تو اس کو 1 ریکارڈ ایڈڈ ہی ہونا چاہیے. میں ادھر پہلے اسکرین کلیئر کرتا ہوں. رول نمبر 12 ہم نے ڈالنا ہے کیونکہ 11 تک ہمارے پاس یوزرز ہیں. اس کو ہم رن کرتے ہیں. رول نمبر اس نے پوچھ لیا, میں نے لکھ دیا 12. اس کے بعد میں نے نیم دے دیا سمی, ٹھیک ہے, خان, اور اس کے مارکس میں کہہ دیتا ہوں 54. ایک ریکارڈ ایڈ ہوئے. میں جب اس کو کلک کرتا ہوں ریفریش کرتا ہوں تو میرے پاس سمی خان ایڈ ہو گیا ہے. آپ دوبارہ پروگرام چلائیں. آپ کہہ دیں رول نمبر 13 اور عبداللہ, ٹھیک ہے, خان, اس کی مارکس آپ نے کر دیے 53. دوبارہ اس کو ریفریش کریں, دیکھیں آپ کے پاس عبداللہ خان آ گیا. تو یہاں میں نے آپ کو ڈیٹا اور ساتھ یہ بڑے اچھے طریقے سے ریکارڈ ایڈٹ بھی لکھا ہوا رہا ہے. تو یہاں میں نے آپ کو انسرٹ کرنا تو ریکارڈ بتا دیا. اب میں بھی اس آدمی کا نام جو تھا عبداللہ, یہ میں نے غلط لکھے ہے, ADBU لکھے ہے. یہ عبداللہ ہونا چاہیے, بی پہلے ہونا چاہیے اور پھر ڈی بعد میں ہونا چاہیے. تو اس کو میں اب اپڈیٹ کیسے کروں گا؟ اپڈیٹ اس طرح سے کروں گا میں کہ یہاں پہ پوچھوں گا کہ بھائی کس رول نمبر کو اپڈیٹ کرنا ہے, اور یا آسان کر لیتے ہیں سمپلی ڈائریکٹ کوئری میں سینڈ کر لیتا ہوں کہ اپڈیٹ اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, اس کو میں ہٹا دیتا ہوں. سیٹ فرسٹ, یہ کون سا نیم ہے؟ فرسٹ نیم ہے, ٹھیک ہے. فرسٹ نیم میں نے اس کا چینج کرنا ہے. ایف نیم از اکول ٹو عبداللہ, ٹھیک ہے. اور یہ یاد رہے کہ اگر آپ کے پاس آلریڈی آپ نے اس کو ڈبل کوٹس میں یوز شروع کیا ہے تو آپ ادھر سنگل میں کیے تو ادھر ڈبل کر لیں, اگر ڈبل میں کیا تو سنگل میں کر لیں. تو میں یہ کرتا ہوں, ان کو ڈبل کوٹس میں لکھتا ہوں تاکہ یہ بیسیکلی اس کو کلوز نہ کر رہی ہو. عبداللہ, اور ہم ایسے کرتے ہیں رول اس کے مارکس بھی چینج کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کے مارکس 52 تھے تو ہم کہہ دیتے ہیں اینڈ سیٹ نیم یہ ہو جائے اور مارکس اس کے کیا ہو جائیں 52. لیکن ہم نے یہ بتانا ہے کہ بھئی ان سب میں سے کس کا نام میں عبداللہ کر رہا ہوں اور میں کس کے مارکس 32 کر رہا ہوں. تو وہ آپ یہاں پہ اس طرح سے کہیں گے ویئر رول نمبر از اکول ٹو, اس کا رول نمبر کیا ہے 13, ٹھیک ہے. یہ میرے پاس ایس کیو ایل کوئری پوری آ گئی ہے. اس کو میں ذرا پلاٹ کر لیتا ہوں. اپڈیٹ اسٹوڈنٹ سیٹ نیم از اکول ٹو عبداللہ. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈالر سائن لگا دیں اور ان ویلیوز کو ادھر لکھ دیں. مثلا آپ کہہ دیں $S اور $S, ٹھیک ہے, اور ادھر بھی $S, اور آپ یہاں پہ کہہ دیں کہ بھائی پہلی ویلیو جو ہے وہ چینج کر دو کس میں, عبداللہ, ٹھیک ہے. سیکنڈ ویلیو میں مارکس ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ 52 ہو جائیں. تو یہ جو سیکنڈ ٹائم ایس آئے گا تو یہاں سے دوسری ویلیو اٹھا لے گا. تھرڈ ٹائم پہ میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی رول نمبر جو ہے اس بندے کا وہ کیا ہے 13. یہاں پہ میں رول نمبر 13 دے دیتا ہوں. اس کو واپس ہم لے کے آتے ہیں اور ہم اسی طرح ایگزیکیوٹ کریں گے. تو آپ کو میں نے دونوں آپشن بتا دیے. آپ ادھر بھی ان کو انسرٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح پیئر میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ادھر ہم کہیں گے اتنے ریکارڈز اپڈیٹڈ, ٹھیک ہے, کیونکہ اب انسرٹ نہیں ہے, اب اپڈیشن ہے. تو اب ہم رن کرتے ہیں پروگرام اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس نے کہہ دیا ان میچڈ. یہاں پہ اس طرح ہوا ہے کہ چونکہ میں نے یہاں یہ بریکٹ ڈالی ہوئی ہے, اس جگہ پہ بریکٹ نہیں تھی, یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو ہم نے بند کیا. اس طرح کی کوڈنگ میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. میں نے رن کیا, ریکارڈ اپڈیٹ ہو گیا. اب ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں کہ عبداللہ اور یہ ٹھیک ہوئے یا نہیں. تو آپ دیکھیں یہ عبداللہ بھی ٹھیک ہو گیا اور مارکس بھی ٹھیک ہو گئے. تو یہاں پہ ہم نے سیکھ لیا کہ ہم نے ڈیٹا کو کس طرح سے اپڈیٹ کرنا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ عبداللہ والا جو ریکارڈ ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں. تو میں کہہ سکتا ہوں ڈیلیٹ فرام اسٹوڈنٹ ویئر رول نمبر از اکول ٹو, اور وہ رول نمبر میں یہاں پہ دے دیتا ہوں. تو یہ جب میں اس کمانڈ کو چلاؤں گا تو آپ یہاں پہ ڈائریکٹ لکھ بھی سکتے ہیں 13, لیکن میں آپ بیسیکلی یہ طریقہ مجھے اس لیے پسند ہے کہ اگر آپ یوزر سے ڈیٹا لے رہے ہیں تو آپ ان ویریبلس کے نام یہاں پہ ڈال دیں اور وہ اپنے اپنے $S پہ جانا شروع ہو جائیں گے. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ریکارڈ ڈیلیٹڈ, ٹھیک ہے.
اب یہ اس کیس میں ایک ہی ریکارڈ ڈیلیٹ ہونا چاہیے. تو ڈیلیٹ فرام اسٹوڈنٹ ویئر رول نمبر از اکول ٹو 13 اور ہم نے کوئری کو ادھر سینڈ کر دیا. رن کیا, اس نے کہہ دیا 1 ریکارڈ ڈیلیٹڈ. میں ریفریش کروں گا تو رول نمبر 13 غائب ہو گیا. میں کہتا ہوں رول نمبر 12 کو بھی اڑا دو. رن کیا, اس نے کہہ دیا ایک اور ریکارڈ ڈیلیٹ ہو گیا. اگر میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر رول نمبر جو ہے رول نمبر کی بیس پہ نہیں کرتا, میں کہتا ہوں جس کے مارکس 50 سے زیادہ ہیں ان سب کو کر لو, تو یہ سارے وہ ریکارڈز ڈیلیٹ کرے گا جن کے مارکس 50 سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ اس ٹیبل میں وہ تمام ریکارڈ ڈیلیٹ کر دو جن کے مارکس 50 سے زیادہ ہیں. میں رن کرتا ہوں اور اس نے کہہ دیا 3 ریکارڈز ڈیلیٹڈ. جب میں دیکھتا ہوں 50 سے زیادہ کس کے ہیں, 1 2 اور 3, تو یہ ریکارڈز غائب ہو گئے ہوں گے, ڈیلیٹ ہو گئے ہوں گے کیونکہ میں نے کمنٹ کر دیے. تو اس میں آپ کے پاس 50 سے اوپر کوئی نمبر نہیں ہوگا. تو یہ بیسیکلی ڈیلیشن ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سپورٹس کا ٹیبل ہے یہ پورا کا پورا ٹیبل میں اڑا دوں. تو اس کے لیے پھر آپ ڈیلیٹ کمانڈ نہیں یوز کرتے, آپ پھر کہتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ڈراپ ٹیبل کی کمانڈ ہوتی ہے. اور ڈراپ ٹیبل اس طرح سے ہوتی ہے کہ ڈراپ, ٹھیک ہے سوری یہ بند کر لیتے ہیں, یہ آ جاتا ہے ڈراپ ٹیبل اور ٹیبل کا نام میں دے دیتا ہوں سپورٹس. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے پاس لیٹ سپوز میں کہتا ہوں سپورٹس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن سپورٹس ایگزسٹ نہیں کرتا, میں غلطی سے سپورٹ لکھ رہا ہوں تو سپورٹ تو یہاں پہ نہیں ہے, تو یہ جب ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرے یہاں پہ تو نہیں ہوگا, تو ڈراپ پورے کے پورے ٹیبل کو اڑا دیتا ہے. اب دیکھیں جب میں اس کو رن کروں گا تو مجھے ایرر آ جائے گا کہ بھائی یہ تو ٹیبل یہاں پہ ہے ہی نہیں. تو اس کے لیے آسان یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ڈراپ ٹیبل, ٹھیک ہے سپورٹس, اچھا ڈراپ ٹیبل if exists, اگر ٹیبل ڈراپ کرو اگر وہ موجود ہے تو اس کو ڈراپ کرو اور اس کا نام کیا ہے سپورٹس. اب دیکھیں اس کیس میں میرے پاس کیا ہوتا ہے 0 ریکارڈز ڈیلیٹڈ یا 0 ٹیبلز ڈیلیٹڈ. تو یہ والی کوئری جو ہے خالی ڈراپ ٹیبل سپورٹس سے یہ والی کوئری زیادہ صحیح ہے. اب مجھے اس کا نام پتہ چل گیا, ٹھیک. اب یہ سپورٹس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں میں اور اس نے کہہ دیا 0 ٹیبل ڈیلیٹڈ. کیوں, SPORTS ہم رن کرتے ہیں, اس کو ہم ریفریش کرتے ہیں اور یہ ریفریش کرنے سے آپ دیکھیں اس نے ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا. تو یہ نیویگیشن کو آپ یہاں سے ریفریش کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارے پاس چھوٹا سا کمپلیٹ لیکچر پارٹ 2 جس کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں کور کی. اس کے اندر ہم نے کور کیا ہے, یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس ہم نے آلموسٹ سارے آپریشنس کر لیے ہیں.